بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر علی کی جو رسوائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، تو ہونا بھی اس کے ساتھ میں یہی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ اس قدر بدتمیز اور بیہودہ قسم کا انسان ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے اور علماء امت کے حوالے سے انتہائی برے طریقے سے اور انتہائی غلط پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، تو اس کو ذلیل ہونا ہی تھا۔ الحمدللہ یہ بہت بری طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوا ہے اس وقت۔ بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ان کی طرف سے بہت ہی مثبت تبصرے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس قدر بیہودہ انسان تھا کہ اس نے یہ کہہ لیجئے کہ تمام ہی مسلمانوں کے دل چھلنے کر کے رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ظاہر ہے اگر کوئی آدمی بدزبانی اور بد کلامی کر رہا ہے تو سارے مسلمانوں کے دل ہی اسے چھلنی ہوں گے۔ اور ایک اہل حدیث عالم نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میری کرامت ہوگی، مفتی طارق مسعود صاحب تو آ ہی نہیں سکتے ہیں جہلم کے اندر، ان کا کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے کہ دیکھیں لوگ سوشل میڈیا پر جو ہے کیا کیا لکھ رہے ہیں، کچھ نہایت دلچسپ تبصرے ہیں جو یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے ہیں اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے فنی پوسٹ بنائی ہیں اور تبصرے کیے ہیں، ان میں دیکھیں بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ کسی نے بنایا ہے پوسٹ، اس میں لکھا ہے کہ جہلم کی تاریخ میں 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے حملہ کیا تھا اور کامیاب ہوا تھا، اس کے بعد 5 اکتوبر 2021 کو مفتی طارق مسعود نے حملہ کیا اور سکندر اعظم کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کر لیا۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ شخص جہلم کا رہنے والا جس کا نام انجینئر مرزا علی ہے، جو تقریباً 2 دن سے لاپتہ ہے، جس کو بھی انصاف کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو مفتی طارق مسعود صاحب سے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ یہ کسی نے پوسٹ بنائی ہے کہ باہر مفتی طارق مسعود آپ سے ملنے آئے ہیں، تو یہ نیچے چھپ گیا ہے، مرزا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کہہ دو مرزا جی فوت ہو گئے۔ ایسے ہی کسی نے پوسٹ بنائی ہے، شاہین خان صاحب نے لکھا ہے کہ امی جان کہتی ہیں یوٹیوب پر کچھ بھی بکواس کرنا لیکن مناظرہ کے بھی مت کرنا، انجینئر محمد علی مرزا۔ ایسے ہی یہ رائے حفیظ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اگر اپنے موقف میں سچے ہیں تو میری کنڈی کھول کر دکھائیں، شکست لکھ دوں گا، انجینئر علی مرزا جہلمی۔ ایسے ہی زید ملک وہ لکھتے ہیں امی جان نے منع کیا ہے کہ دوسرے محلے کے بچوں سے بات نہیں کرتے، انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا فین پیج ہے، اس پہ لکھا گیا ہے کہ جو 48 گھنٹے میں کنڈی نہیں کھلوا سکا وہ مناظرہ کیا کرے گا، انجینئر علی مرزا۔ عمار خان یاسر صاحب نے لکھا ہے، یہ غالباً علامہ زاہد راشدی جو ہیں ان کے فرزند ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مولانا اکبر فرماتے ہیں کہ میں مرزا انجینئر کے آفیشیل چینل کا کئی بار وزٹ کر چکا ہوں کہ شاید ابھی ویڈیو اپلوڈ کر دے گا، لیکن کل سے اس کا چینل شہر خاموشہ بنا ہوا ہے۔ میرا مفتی طارق مسعود صاحب کو مشورہ ہے کہ جہلم میں 4تھی شادی کر کے وہیں مستقل رہائش اختیار کر لیں تاکہ چوہا سوراخ سے باہر نہ نکلے۔ تو بہرحال یہ بڑے ہی دلچسپ لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، اور جو اکثر حضرات ہیں ان کو احساس ہو چلا ہے کہ یہ فتین آدمی ہے، فتنہ پرور ہے، اور چنانچہ وہ ویڈیو میں اظہار بھی کر رہے ہیں اس کا، بہت سے اس طرح کے جو اس کے ساتھ میں رہے ہیں لیکن ان کو احساس ہوا ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ یہ فتنہ پرور آدمی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ میں میرے خیال سے صرف وہی لوگ رہ جائیں گے کہ جنہوں نے دوسروں کو بنایا ہوگا، دوسروں کو جو ہے اسی راہ پہ ڈالا ہوگا، وہ اس کے ساتھ میں رہ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا، کیونکہ انہوں نے کچھ اس طرح کے لوگوں کو تیار کر رکھا ہے، تو اگر وہ خود پیچھے ہٹیں گے تو وہ لوگ آگے پوچھیں گے کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم نے اس کو سننا شروع کیا تھا، اب تم ہی پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو اس طرح کے لوگ تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں رہیں، لیکن اللہ نے جو اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، تو انشاءاللہ جن لوگوں کا دماغ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس کی باتوں کو نہیں سنا کریں گے اور اس کی باتوں کے اندر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ اب یہ جو رہا مسئلہ کہ یہ کیوں نہیں آیا، دیکھیں اگر یہ مفتی صاحب سے مناظرے کے لیے آ جاتا تو مفتی صاحب کو صرف اتنا کرنا تھا کہ اس کو بخاری شریف دے دینی تھی، اور یہ کرنا تھا کہ ذرا بخاری شریف کی عبارت پڑھیں، کوئی روایت پڑھیں،
اور اس کا ترجمہ کریں، وہ مطلب بیان کریں. مفتی صاحب کو بس اتنا کرنا تھا. اور یہ کبھی قیامت آ جاتی لیکن مفتی صاحب کے سامنے یہ کام کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا. اس لیے کہ یہ آدمی، میں نے تو کبھی اس کو جو ہے جو احادیث ہیں، احادیث کو جو متن ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. قرآن مجید کی آپ کی بہت سی ویڈیوز آپ نے اس کی دیکھی ہوں گی جن میں قرآن مجید کی آیتیں غلط پڑھتا ہے. تو قرآن مجید کو جب صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے تو احادیث کو کیا صحیح پڑھے گا. اور میں نے اس کی ایک ویڈیو کا جواب دیا تھا. اس نے حضرت شیخ مکی حجازی ضابط خاتم العالیہ پہ اعتراض کیا تھا، اس کا جواب میں نے دیا تھا. تو اس ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ یہ اردو بھی صحیح نہیں پڑھ رہا تھا. اس کی اردو بھی صحیح نہیں ہے. اگر وہ ویڈیو مجھے مل گئی تو اس کے ساتھ میں وہ بھی آ جائے گی، اس کو دیکھ لیجئے گا. تو اس کی تو اردو بھی صحیح نہیں ہے. تو اس نے کسی طرح سے اپنی جان بچا لی ہے. اگر یہ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جاتا تو اس کو مزید ذلیل اور رسوا ہونا تھا. اور انشاءاللہ یہ ذلیل اور رسوا اسی طرح سے ہوتا رہے گا. اس لیے کہ صحابہ کرام کی شان میں جو لوگ گستاخی کیا کرتے ہیں ان کا انجام اور حشر یہی ہوتا ہے. وہ ویڈیو دیکھ لیجیے آپ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ویڈیو کے اندر اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کیا. وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جہالت کو بھی آشکارا کر دیا. اس کی جہالت بھی کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر. اس لیے کہ ایک لفظ ہے محسنہ. محسنہ ایک لفظ ہے، تو اس لفظ کو یہ بار بار پڑھ رہا ہے محسنہ. محسنہ بار بار پڑھ رہا ہے. حالانکہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر جہاں یہ بحث آئی ہے وہاں باقاعدہ سواد کے اوپر زبر لگا رکھا ہے، بڑا سا زبر لگایا گیا ہے، تاکہ اس طرح کے جاہل لوگ جب وہ تفہیم القرآن کو لے کے بیٹھیں تو کم از کم صحیح تو پڑھیں. لیکن یہ جاہل، اور اس نے جو اپنی ویڈیو کے اندر اسکین لگایا ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ زبر لگا ہوا ہے. لیکن یہ آدمی اس قدر جاہل ہے کہ اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے. بار بار اس لفظ کو محسنہ 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 کہہ رہا ہے، جبکہ صحیح لفظ محسنہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ویڈیو کے اندر بھی اس کو ذلیل کیا ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ اس کی اردو بھی صحیح نہیں ہے. پتہ نہیں اس جاہل کو لوگ کس طرح سے سن لیتے ہیں، چونکہ بیچارے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کچھ علمی معیار کچھ ہوتا نہیں ہے. بس یہ سمجھتے ہیں، 2-3 اسکین لگا دیتا ہے ویڈیو کے اندر، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ انتہائی جاہل قسم کا آدمی ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی اس طرح کے جاہلوں سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نساء میں بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندو یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ وہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو، قلعے میں ہو، جو ایک باپ کے قلعے میں ہے، وہ بھی آزاد عورت ہے. اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے. اللہ کے بندو یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ وہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو، قلعے میں ہو، جو ایک باپ کے قلعے میں ہے، وہ بھی آزاد عورت ہے. اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے.